بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی لیکن، یہ فصل ہے لیکن کے بیان میں۔ حروف معانی کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے ایک حرف لیکن ہے، اس کو مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن للاستدراک، لیکن استدراک کے لیے ہے، یعنی ما قبل کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ متکلم نے کوئی بات بولی، اس سے سامنے والے سامع کو کسی چیز کا وہم ہو سکتا ہے، اس وہم اور شبہ کو دور کرنے کے لیے متکلم لیکن کے ذریعے اگلا کلام پورا کرتا ہے، جس سے سامع کا وہم اور شبہ دور ہوتا ہے۔ مثلا زید اور عمر دونوں گہرے دوست ہیں، جب بھی کہیں جاتے ہیں تو دونوں ساتھ جاتے ہیں، نہیں جاتے تو دونوں نہیں جاتے۔ اب متکلم نے کہا ما جاءنی زید، زید میرے پاس نہیں آیا۔ اب سامع کو معلوم ہے کہ جب زید نہیں آیا ہوگا تو عمر بھی نہیں آیا ہوگا، اس کو یہ وہم ہوا۔ اس وہم کو متکلم دور کرے گا لیکن کے ذریعے اور کہے گا لیکن عمرن، لیکن عمر آیا ہے۔ تو ما قبل کے کلام سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا، اس وہم کو متکلم نے لیکن کے ذریعے دور کیا۔ بعد النفی، نفی کے بعد ہوتا ہے، فیکون موجبہ، پس اس کا تقاضا اس بات ما بعدہ، اس کے ما بعد یعنی لیکن کے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کلام میں مصنف علیہ الرحمہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک لیکن کے استعمال کی طرف کہ لیکن کا استعمال نفی کے بعد ہوگا۔ اگر لیکن کا استعمال نفی کے بعد نہیں ہے بلکہ اس بات کے بعد ہے تو ایسا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات بتلا رہے ہیں کہ اس کا موجب، اس کا تقاضا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ما بعد کو ثابت کرتا ہے، صرف اپنے ما بعد کو ثابت کرتا ہے، ما قبل سے کوئی تعرض کرتا نہیں ہے۔ ان دو باتوں سے اس سے پہلے جو حرف گزرا ہے بل، دونوں میں فرق واضح ہو گیا، بل اور لیکن میں فرق واضح ہو گیا، اس طور پر کہ بل اس بات و نفی دونوں کے بعد آتا ہے، اس بات کے بعد بھی آتا ہے اور نفی کے بعد بھی آتا ہے، جبکہ لیکن نفی کے بعد ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بل ما قبل کی نفی کرتا ہے، ما قبل سے اعراض کرتا ہے اور ما بعد کو ثابت کرتا ہے، جبکہ لیکن صرف اپنے ما بعد کی نفی کرتا ہے، ما قبل سے کچھ تعرض نہیں کرتا، ما بعد کو ثابت کرتا ہے، ما قبل سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ رہی اس کی نفی اس کے ما قبل کی، تو وہ حرف کرتا ہے، یعنی حرف نفی کرتا ہے جو اس کلام میں ہوتا ہے، لیکن نفی نہیں کرتا ما قبل کی، بلکہ کلام میں جو حرف نفی ہے وہ اس کلام کی نفی کرے گا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ لیکن میں ما قبل نفی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ عطف المفرد علی المفرد ہو، جیسے ہم نے بھی مثال دیکھی ما جاءنی زید لیکن عمر، تو زید بھی مفرد، معطوف علیہ مفرد، اور عمر بھی مفرد ہے، تو مفرد کا عطف مفرد پر ہو رہا ہے، اس صورت میں ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کبھی معطوف علیہ اور معطوف دونوں مفرد نہیں ہوتے بلکہ دونوں جملہ ہوتے ہیں، یعنی عطف الجملہ علی الجملہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ دو جملے ہوں گے معطوف علیہ اور معطوف، ان میں سے ایک مثبت ہونا چاہیے اور دوسرا منفی ہونا چاہیے، جیسے جاءنی زید ولیکن عمر لم یجی، میرے پاس زید آیا
لیکن امر نہیں آیا. دیکھیے جاءنی زیدن یہ پورا جملہ ہے، معطوف علیہ بن رہا ہے، اور امر لم یجی یہ بھی پورا جملہ ہے، یہ معطوف بن رہا ہے. دونوں معطوف علیہ دونوں جملہ ہے، تو اس صورت میں ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک نفی ہوگا، ایک منفی ہوگا اور ایک مثبت ہوگا، تو بھی ایسا عطف کرنا صحیح ہوگا. لیکن للاستدراکی عبارت دیکھتے ہیں ہم. لیکن استدراک کے لیے بعد النفی نفی کے بعد ہوتا ہے فیکون موجبہ پس اس کا موجب، اس کا تقاضا، اس کا کام اثبات ما بعدہ ما بعد کو ثابت کرنا ہے. فاما نفی ما قبلہ اور رہی اس کے ما قبل کی نفی فثابت بدلیلہ تو اپنی دلیل سے ثابت ہے. اپنی دلیل سے یعنی اس میں جو حرف نفی ہے اس سے وہ نفی ہو رہی ہے، لیکن نفی نہیں کرتا ہے. آگے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ لیکن کے ذریعے عطف کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جبکہ کلام متصق ہو. کیا مطلب متصق ہونے کا؟ کلام متصق اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں دو چیزیں ہو. نمبر ایک، وہ کلام متصل ہو، اس میں جدائی نہ ہو، یعنی لیکن کے ما قبل اور ما بعد دونوں میں اتصال ہونا چاہیے، دونوں میں جدائی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات، اس بات و نفی دونوں کا محل الگ الگ ہونا چاہیے، یعنی دونوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ لیکن کا ما قبل منفی ہوگا اور ما بعد مثبت ہوگا، تو نفی ایک الگ چیز کی ہو اور اس بات الگ چیز کے ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ نفی بھی ایک ہی چیز کی ہو اور اس بات بھی ایک ہی چیز کا اسی چیز کا ہو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہونا چاہیے. تو جب کلام میں یہ دو چیزیں ہوگی تو اس کلام کو متصق کہا جائے گا، اور جب کلام متصق ہوگا تبھی جا کر لیکن کے ذریعے عطف کرنا صحیح ہوگا. عبارت دیکھتے ہیں والعطف بهذه الکلمہ اور لیکن سے عطف انما یتحقق عند اتساق الکلامی اسی وقت ہوگا جبکہ کلام متصق ہو. فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّصِقًا پس اگر کلام متصق ہوگا يَتَعَلَّقُ النَّفْيُ بِالْإِثْبَاتِ الَّذِي بَعْدَهُ تو نفی لیکن کے ما بعد اس بات سے وابستہ ہوگی، یعنی لیکن سے پہلے جو نفی ہے اس کا تعلق ما بعد میں جو اس بات ہے اس سے جڑ جائے گا. یعنی نفی ایک الگ چیز کی ہوگی اور اس بات الگ چیز کا ہوگا، تو دونوں کا تعلق عطف کے ذریعے لیکن حرف عطف کے ذریعے دونوں کا تعلق جڑ جائے گا اگر کلام متصق ہوگا تو. وَإِلَّا ورنہ یعنی اگر کلام متصق نہ ہو فَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ تو وہ کلام یعنی لیکن کے ما بعد جو کلام ہے وہ مستانفہ ہوگا، وہ الگ ہی کلام ہوگا. پھر اس صورت میں لیکن کے ما بعد کا ما قبل سے کوئی جوڑ اور تعلق نہیں ہوگا. ما قبل میں ہم نے دیکھا کہ کلام کے متصق ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ان دو شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کی کل 4 قسمیں ہو جائے گی اور اس اعتبار سے مثالیں بھی 4 ہوں گی. نمبر 1 ایسا کلام جس میں دونوں شرطیں موجود ہو. نمبر 2 ایسا کلام جس میں دونوں شرطیں نہ ہو. نمبر 3 ایسا کلام جس میں پہلی شرط ہو دوسری شرط نہ ہو. اور نمبر 4 ایسا کلام جس میں پہلی شرط نہ ہو اور دوسری شرط موجود ہو. مصنف علیہ الرحمہ نے ان میں سے 3 کی مثالیں دی ہیں.
وہ مثال نہیں دی ہے جس میں دونوں شرطیں موجود نہ ہو۔ سب سے پہلے مثال مصنف علیہ الرحمن نے اس کی دی ہے کہ کلام میں دونوں شرطیں موجود ہے اور کلام متسق ہے۔ مثال یہ بیان فرمائی کہ کسی نے کہا لفلان علی الف قرض، کہ فلاں شخص کے میرے ذمے 1000 روپے بطور قرض کے ہیں۔ فقال فلان، تو فلاں آدمی نے جس کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں، لا ولکنہ غصب، نہیں لیکن وہ غصب ہے، یعنی لیس ہوا قرضا، نہیں وہ قرض نہیں ہے، ولکنہ غصب، بلکہ وہ غصب ہے۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ کلام متسق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فلاں آدمی نے جو کلام بولا ہے اس میں اتصال ہے، اس میں انفصال نہیں ہے، اس میں جدائی نہیں ہے۔ بولتے وقت اس نے وقفہ نہیں کیا ہے بلکہ کلام کو ایک ساتھ بولا ہے، تو پہلی شرط موجود ہے۔ اور دوسری شرط بھی موجود ہے کہ نفی کا تعلق الگ چیز سے ہے اور اس بات کا تعلق الگ چیز سے ہے۔ وہ قرض کہہ رہا تھا، اقرار کرنے والا اس قرض کی نفی کر رہا ہے فلاں آدمی، اور غصب کا اس بات کر رہا ہے، قرض کی نفی اور غصب کا اس بات کر رہا ہے، تو نفی اور اس بات کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے، تو اس کلام میں دونوں شرطیں موجود ہیں۔ اس کی یہ مثال ہے۔ اور مصنف نے اوپر کہا تھا کہ جب کلام متسق ہوگا اس صورت میں ما قبل کی نفی کا تعلق لیکن کے ما بعد اس بات سے ہو جائے گا، تو یہاں بھی اس کا تعلق موجود ہے۔ وہ اس طور پر کہ نفی قرض کی کر رہا ہے اور اس بات غصب کا کر رہا ہے، تو اس صورت میں قرض معطوف علیہ بنے گا اور اس بات غصب جو ہے وہ معطوف بنے گا، اور معطوف علیہ میں ایک جور اور تعلق ہوتا ہے، اس اعتبار سے نفی کا تعلق اس بات سے ہو جائے گا۔ آئیے ہم عبارت سے اس کو حل کر رہے ہیں۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی اتساق کی مثال، کلام متسق ہو اس کی مثال، ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ، وہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فی الجامعی، جامع کبیر میں ذکر کی ہے۔ اذا قال، جب کوئی شخص کہے لفلان علی الف قرض، کہ فلاں کے میرے ذمے بطور قرض کے 1000 روپے ہیں، فقال فلان، فلاں آدمی نے کہا لا، نہیں، ولکنہ غصب، لیکن وہ غصب کے ہیں، لزمہ المال، تو 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، لأن الکلام متسق، اس لیے کہ کلام متسق ہے، اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے۔ فظہر، پس یہ بات ظاہر ہو گئی، ان النفی کان فی السبب، کہ نفی سبب میں ہے، دون نفس المالی، نہ کہ نفس مال میں، یعنی وہ فلاں آدمی جو نفی کر رہا ہے وہ صرف سبب کی کر رہا ہے، کہ جو اقرار کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ 1000 روپے جو واجب ہے اس کا سبب قرض ہے، کہ میں نے قرض لیا تھا، تو فلاں آدمی صرف سبب کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں، قرض نہیں لیا تھا، 1000 روپے تو ہے ہی اس کا، تو اس بات ہی کر رہا ہے، صرف نفی سبب کی کر رہا ہے کہ قرض نہیں ہے اس کا سبب، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ غصب ہے۔ ایک مثال ہوئی، آگے مصنف دوسری مثال دے رہے ہیں۔ دوسری مثال بھی اسی کی ہے کہ جس میں دونوں شرطیں موجود ہے۔ پہلی ہی مثال کی طرح دوسری مثال بھی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں اس باندی کی قیمت، تو فلاں آدمی نے فوراً کہا کہ نہیں، باندی تو تیری ہی ہے، لیکن میرے تیرے ذمے 1000 روپے ہیں، دوسرے کسی سبب سے قرض کے یا
کسی اور کے علاوہ، تو اس صورت میں بھی اقرار کرنے والے پر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، اس لیے کہ فلاں آدمی مال کی نفی نہیں کر رہا ہے بلکہ نفی صرف سبب کی کر رہا ہے۔ اقرار کرنے والا سبب باندی کی قیمت بتلا رہا تھا، وہ صرف اس کی نفی کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عبارت وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کا مطلب اوپر کی مثال کی طرح، کہ جس طرح اوپر کی مثال میں کلام متصق تھا اور دونوں شرطیں موجود تھی، اسی طرح اس مثال میں بھی لو قال، اگر کسی نے کہا لفلان علی الف، کہ فلاں شخص کے میرے ذمے من ثمن هذه الجاریتی، اس باندی کے ثمن کے 1000 روپے ہیں، فقال فلان، تو فلاں آدمی نے جس کے لیے وہ اقرار کر رہا تھا کہا لا الجاریتو، جاریتو کا نہیں، باندی تو تیری ہی ہے، ولیکن لی علیک الف، لیکن تیرے ذمے 1000 روپے ہیں، یلزمہ المالو، تو مال لازم ہو جائے گا۔ فظہر، پس یہ ظاہر ہو گیا، ان النفی کان فی السبب، کہ نفی سبب میں ہے، لا فی اصل المال، نہ کہ اصل مال میں، یعنی 1000 روپے ذمے میں ہے، اس کی نفی فلاں شخص نہیں کر رہا ہے بلکہ نفی صرف سبب کی کر رہا ہے۔ اقرار کرنے والا اس کا سبب باندی کی قیمت بتلا رہا تھا، صرف وہ اس کی نفی کر رہا ہے، اصل مال کی نفی نہیں کر رہا ہے، اور دونوں شرطیں یہاں موجود ہے، کلام میں اتصال بھی ہے، اور دوسری شرط نفی کا تعلق الگ چیز سے ہے، نفی کا تعلق باندی کی قیمت سے ہے، اور اس بات الگ چیز سے ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک مثال دے کر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آگے والے مسئلے میں 2 حیثیتیں ہو سکتی ہے۔ اگر کلام کو متصل کہا ہے تو مسئلہ الگ ہوگا، اور اگر کلام کو منفصلاً جدا کر کے کہے گا تو مسئلہ الگ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس ایک غلام تھا، ھذا لفلان، کہ یہ غلام جو ہے فلاں یعنی دوسرے آدمی کے لیے ہے، فقال فلان، تو فلاں آدمی نے یعنی دوسرا آدمی نے کہا ما کان لی قط ولکنہ لفلان آخر، ایک ساتھ کہا یہ غلام میرا کبھی نہیں تھا لیکن یہ تیسرے ایک آدمی کے لیے ہے، تیسرے ایک آدمی کا ہے۔ ما کان لی قط ولکنہ لفلان آخر، دوسرے آدمی نے اگر یہ کلام کو متصلاً ایک ساتھ کہا ہو اور بیچ میں جدائی نہ کی ہو، وقفہ نہ کیا ہو، تو اس صورت میں وہ غلام جو ہے تیسرے آدمی کا ہو جائے گا۔ مصنف آگے کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے، یعنی ما قبل کی نفی کا محل الگ ہے اور لیکن کے ما بعد کے اس بات کا محل الگ ہے۔ نفی کا محل یعنی جو نفی کر رہا ہے وہ دوسرا آدمی اپنے لیے نفی کر کے اس بات جو کر رہا ہے وہ تیسرے کے لیے کر رہا ہے، چنانچہ یہاں دونوں شرطیں پائی گئی تو اس صورت میں لیکن سے عطف کرنا صحیح ہو جائے گا اور وہ غلام تیسرے آدمی کا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا یعنی دوسرا آدمی نے، پہلے آدمی نے کہا کہ ھذا لفلان، یہ غلام فلاں یعنی دوسرا آدمی کا ہے، تو دوسرا آدمی نے کہا ما کان لی قط، یہ غلام میرا نہیں تھا، یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخر، لیکن یہ فلاں دوسرے آدمی کا ہے، تو اس صورت میں جب کہ وہ جدا کر کے بول رہا ہے، نفی کا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ جب اس نے یہ کہا ما کان لی قط تو اس سے مطلق نفی ہو گئی، یعنی کسی کے لیے غلام ثابت نہیں ہوگا۔ اب جب بعد میں وہ یہ کہہ رہا ہے لیکنہ لفلان آخر، لیکن یہ فلاں آدمی کا ہے، تو یہ کلام مستانفہ ہے، الگ کلام ہے، اور ایک آدمی کسی دوسرے کے لیے
غلام ہونے کی گواہی دے رہا ہے، جبکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور گواہی کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ غلام تیسرے آدمی کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ غلام جو ہے وہ پہلے ہی آدمی کا، جو یہ جس کے قبضے میں وہ غلام ہے اسی کا رہے گا، تیسرا آدمی کے لیے نہ ہوگا، اور نہیں وہ غلام دوسرے آدمی کے لیے ہوگا۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں ایک آدمی گواہی دے رہا ہے تو تیسرا آدمی کا نہیں ہوا، اوپر جب کلام متصل تھا اس صورت میں بھی تو گواہی دینے والا ایک ہی آدمی ہے کہ فلانا آدمی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کلام متصل تھا، نفی کا تعلق اس بات کے ساتھ تھا۔ جب نفی کا تعلق اس بات کے ساتھ تھا تو وہاں عاقل بالغ کے کلام کو بچانے کے لیے اس غلام کو تیسرے آدمی کے لیے ثابت کرنا پڑے گا تاکہ عاقل بالغ کا کلام بھی بچ جائے، اور چونکہ وہاں نفی کا تعلق اس بات سے ہے بھی، اور یہاں اس صورت میں جب کلام کو جدا کر کے کہہ رہا ہے اس عاقل کے کلام کو بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اس کا کلام جو ہے وہ لغو ہو جائے گا اور بچے گا نہیں۔ آئیے ہم اس کو عبارت سے حل کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، اور اگر مقر کے قبضے میں، اقرار کرنے والے کے قبضے میں ایک غلام ہو، فقالت، وہ آدمی کہے هَذَا لِفُلَانٍ، یہ فلاں آدمی کا یعنی دوسرے آدمی کا ہے، فقال فلان، اس پر فلاں آدمی نے کہا یعنی دوسرے آدمی نے کہا، مَا كَانَ لِي قَطُّ وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخر، یہ غلام میرا کبھی نہیں تھا لیکن وہ فلاں دوسرے شخص کا ہے۔ فَإِنْ وَصَلَ الْكَلَامُ، تو اگر کلام متصل ہے، بیچ میں کوئی وقفہ اور فصل نہیں ہے، كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي، تو وہ غلام مقر لہو ثانی کے لیے ہوگا یعنی تیسرے آدمی کے لیے ہو جائے گا۔ لِأَنَّ النَّفْيَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِثْبَاتِ، اس لیے کہ نفی اس بات سے متعلق ہے، نفی الگ چیز کی ہو رہی ہے اور اس بات الگ کا ہے، تو صورت میں دوسرا آدمی کے لیے نفی اور تیسرا آدمی کے لیے اس بات ہو جائے گا۔ وَإِنْ فَصَلَ، اور اگر کلام جدا جدا ہے یعنی مَا كَانَ لِي قَطُّ کہہ کر رک گیا، خاموش ہو گیا، بعد میں اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخر كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقِرِّ الْأَوَّلِ، تو غلام مقر اول پہلے آدمی کے لیے جس کے قبضے میں اسی کا رہے گا، فَيَكُونُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ، تو دوسرا آدمی اس کا قول رَدًّا لِلْإِقْرَارِ، اس کے اقرار کو رد کرنا ہوا، یعنی پہلا آدمی جو اقرار کر رہا ہے اس کے اقرار کو رد کرنا کہا جائے گا، اور وہ غلام کسی نہ دوسرے آدمی کا ہوگا نہ تیسرے کا، بلکہ جس کے قبضے میں ہے پہلا آدمی کے اسی آدمی کا رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ب100 درہم، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اور لاکن کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں ہم نے پڑھا کہ لاکن عطف کے لیے اسی وقت ہوگا جبکہ کلام متصق ہو، اور کلام کے متصق ہونے کی 2 شرطیں تھیں، جب 2 شرطیں پائی جائیں گی تو کلام متصق ہوگا، اور کلام متصق ہوگا تو پھر جا کر لاکن عطف کے لیے ہوگا۔ یہ مصنف ایک مثال بیان فرما رہے ہیں جس میں دوسری شرط کلام کے متصق ہونے کی موجود نہیں ہے، جب موجود نہیں ہے تو وہ کلام متصق نہیں، جب کلام متصق نہیں تو لاکن نہ وہاں عطف کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لاکن کا ما بعد کلام مستانفہ ہوگا، الگ اور جدا کلام ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ باندی نے اپنا نکاح مولا کی اجازت کے بغیر کسی اور سے 100 درہم میں کر لیا۔ جب باندی اپنا نکاح مولا کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے تو اس کا نکاح موقوف ہوتا ہے مولا کی اجازت پر، اگر وہ اجازت دے گا تو نکاح نافذ، اگر وہ اجازت نہ دے تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے مولا سے اجازت لی اور کہا کہ میں نے اپنا نکاح 100 درہم میں کر لیا ہے، تو مولا نے کہا لا اجیز العقد ب100 درہم، میں نکاح کی اجازت 100 درہم میں نہیں دیتا ہوں،
ولیکن اجیزہ بمئۃ وخمسین، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں 150 درہم میں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کا نکاح باندی نے جو کیا ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام متسق نہیں ہے۔ کلام کے متسق ہونے کی دو شرطیں تھیں، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اثبات اور نفی دونوں کا محل الگ الگ ہو، جبکہ مولا کے اس کلام میں اثبات اور نفی دونوں کا محل ایک ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے کہا میں عقد کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں کہا کہ میں عقد کی اجازت دیتا ہوں۔ تو پہلے عقد کی اجازت نہیں، تو نفی کا تعلق بھی عقد کے ساتھ، نفی کا تعلق بھی نکاح کے ساتھ، اور دوسرے کلام میں جو اثبات ہے اس کا تعلق بھی عقد اور نکاح کے ساتھ ہے۔ تو نفی اور اثبات دونوں کا تعلق، دونوں کا محل ایک ہی ہے۔ جب دونوں کا تعلق ایک ہی سے ہے تو کلام متسق نہیں ہوگا۔ جب کلام متسق نہیں ہوگا لیکن عطف کے لیے نہیں بلکہ لیکن کا ما بعد کلام مستانفہ ہوگا، الگ کلام ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس نے لا اجیز العقد کہا کہ میں سو میں اجازت نہیں دیتا ہوں، یہ الگ کلام ہو گیا اور بعد کا کلام الگ ہو گیا۔ تو پہلے کلام سے لا اجیز العقد بمئۃ درہم، میں اجازت نہیں دیتا ہوں، باندی کا نکاح فسخ ہو گیا، اور بعد والا کلام جو ہے وہ الگ کلام ہے۔ جب وہ الگ کلام ہے تو وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں 150 میں اجازت دیتا ہوں، یہ کلام الگ ہے۔ جب کلام الگ ہے، جبکہ نکاح تو پہلے ہی فسخ ہو چکا، اب اگر باندی دوبارہ اگر 150 درہم میں نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ آئیے عبارت سے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً، اور اگر باندی نے تزوجت نفسہا، اپنا نکاح کر لیا، بغیر اذن مولاہا، اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، بمئۃ درہم، 100 درہم میں، فقال المولا، مولا نے کہا لا اجیز العقد، میں عقد یعنی نکاح کی اجازت نہیں دیتا، بمئۃ درہم، 100 درہم میں، ولیکن اجیزہ، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں، بمئۃ وخمسین، 150 میں، بطل العقد، تو عقد یعنی نکاح باطل اور فسخ ہو جائے گا، لأن الکلام غیر متسق، اس لیے کہ مولا کا جو کلام ہے وہ متسق نہیں ہے۔ فإن نفی الاجازت، اس لیے کہ اجازت کی نفی، وہ اثباتہا، اور اجازت کا اثبات، بعینہا، بعینہ، ایک ہی چیز کے ساتھ، لا یتحقق، متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ فکان قولہ، پس مولا کا قول، لیکن اجیزہ، اثباتہ بعد رد العقد، پس مولا کا قول لیکن اجیزہ، عقد کو رد کرنے کے بعد ثابت کرنا ہوا۔ پہلے عقد یعنی نکاح کو اس نے رد کر دیا، جب رد کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا، بعد میں اس کا اثبات کر رہا ہے، تو اب نکاح واپس نہیں ہو جائیں گے بلکہ از سر نو واپس نکاح باندی کو کرنا پڑے گا، دونوں کی رضامندی ہوگی تو پھر آگے چل کے نکاح واپس ہوں گے۔ وکذالک، اسی طرح، لو قال، اگر مولا نے کہا یعنی باندی نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح 100 درہم میں کر لیا ہے، تو مولا نے اس کے جواب میں کہا لا اجیزہ، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ولیکن اجیزہ، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں، ان زدتنی 50 علی المئہ، اگر تو میرے لیے 50 کی زیادتی کر دے 100 پر، یکون فسخا لنکاحی، تو مولا کا یہ کلام نکاح کو فسخ کرنے والا ہوگا، لعدم احتمال البیان، بیان کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی مولا نے جو یہ کہا لا اجیزہ، اس کے بعد یہ کہا ولیکن اجیزہ ان ستن 50، اس کلام کو لیکن کے ما بعد کو ہم بیان بھی نہیں بنا سکتے، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ما قبل کا بیان ہے، اس لیے کہ بیان ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کلام متسق ہو، اور یہاں کلام متسق نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔
جب کلام متصق نہیں تو ماں بعد کا کلام بیان بھی نہیں بن سکتا، چنانچہ وہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لأن من شرطہ، اس لیے کہ بیان کی شرط الاتساق، بیان کی شرط بھی کلام کا متصق ہونا ہے، ولا اتساق، اور یہاں اتساق نہیں ہے، جب اتساق نہیں تو بیان بھی بن سکتا نہیں، تو چنانچہ اس کا نکاح رد ہو جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔